الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر الا ان اولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو آج میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ آج ان اللہ کے نیک بندوں کے سامنے کچھ عرض گزار کرنے کا مجھے موقع نصیب۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم سب سے پہلے دعا کریں گے مولا تبارک و تعالی حضور وارث پاک کے فیوز و برکات کو تمام عالم میں ساون بھادو کی طرح برسا اور ان سب درویشان کرام کے سائے کو ہمارے سروں پہ تعدیر قائم فرما۔ صاحب سجادہ کی اجازت چاہتے ہیں 4 شعر پیش کر رہا ہوں، اسی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ گوبند پور کے لوگ کس موڈ میں ہیں۔ اجازت الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر، رسول ہاشمی کی امتوں میں جان پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر، رسول ہاشمی کی امتوں میں جان پیدا کر۔ بہت ہی پیارا شعر ہے۔ بنے جو دین کا دشمن نو انسان پیدا کر، الہی بنے جو دین کا دشمن نو انسان پیدا کر، کیا جس نے فتح خیبر اسی کی شان پیدا کر، کیا جس شان پیدا کر۔ اور حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے، اور ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون نقشہ ہے، ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون نقشہ ہے، جہاں پر کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے، جہاں پر کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے۔ اور حضرات اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو میں بھی بارگاہ وارث پاک میں نذرانہ عقیدت پیش کروں۔ وہ اشعار عارفانہ کلام صرف صوفیان کرام کی جانب سے میں آپ حضرات تک پیش کر رہا ہوں جو بیدم وارث صاحب نے لکھا۔ اجازت بہت ہی اطمینان سے سنیے گا، میری آواز تو شعراء کرام کی طرح نہیں ہے۔ بے چھوٹے انداز میں بیان فرما رہے ہیں، اور وہی شعر اس بات پہ عمل کرتے ہوئے کہ جس کو حضور وارث پاک نے فرمایا تھا کہ سچا عاشق وہی ہے جو معشوق کو ہر ہر سانس میں آتا ہے۔ وارث پاک کا قول کہ دنیا میں اگر تو نے مجھے اپنا بنایا ہے، دنیا میں اگر تو نے مجھے اپنا بنایا ہے، محشر میں
بھی کہہ دینا، آقا محشر میں بھی کہہ دینا، میرا دیوانہ محشر محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، اور پینے کو تو پی لو گا، پر عرض ذرا شری ہے، پینے کو تو پی لو گا، پر عرض ذرا سی ہے۔ انہوں نے جو فرمایا تھا ہم لوگ یہ کہتے ہیں، ارے اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، دیوا کا ہمیں کھانا، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں کھانا، دل میں تجھے رکھ لو، اور کیوں آنکھیں ملائی تھی، کیوں آگ لگائی ہے، کیوں آنکھیں ملائی تھی، کیوں آگ لگائی ہے، اب رخ کو چھپا بیٹھے آقا، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے ہم دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے ہم دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لو، اے جناب درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تمام حضرات درویشان کرام کی دعاؤں کے قدموں کے دھول کو اپنے ماتھے کا تاج بناتے ہوئے اپنی بات کو آپ تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا قتل دو طرح ہے، ایک تیر و تلوار سے قتل ہوگا، ایک کسی کے عشق میں فنا ہو جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جان کی قربانی دے کر اسلام کو بچا لیا تھا، دین اسلام کو پھیلا دیا تھا، ضابطۂ قرآن کو بچا لیا تھا۔ وہ شہادت کے منزل پر فائز اس طرح ہوئے، اور وارث پاک نے اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں کاٹ دیا تھا، اس لیے بھی زندہ ولی۔ تو یہ بھی شہید، وہ بھی شہید، ایک شہید تیر و تلوار سے ہوتا ہے، تو دوسرا شہید جو عشق رسول سے۔ حضور فرماتے ہیں، ان کا قول مجھے یاد آتا ہے، میں نے کتابوں کے ورق گردانی جب کی، جب میں لائبریری پہنچ کر کے حضور وارث پاک کے حیات و خدمات پر میں نے نظر ڈالی، تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ایک ورق کھولتا جاؤں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی شخص واحد کی تعریف میں اپنے آپ کو نہیں مصروف ہوں، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ سارے زمانے کی تعریفیں حضرت غوث حضور وارث پاک میں پیدا کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا مسلک عشق الہی ہے، میرا مسلک عشق الہی ہے۔ وارث پاک ولی کامل ہے نا، کسی کو شک نہیں ہے نا، اور ولی ہے، ولایت کی شان رکھتے ہیں، ولی نگاہ میں دونوں جہان رکھتے ہیں۔
اور یہی والی ولایت ملی انسان کو کہاں سے؟ جو نبی کے در کا گدا ہوا وہ ولی علی ہو گیا. جو نبی کے در کا گدا ہوا وہ علی ہو گئے, اور جو علی سے وابستہ ہو گئے وہ ولی ہو گئے. وہ ولی ہو گئے. اور ولی کیسا ولی؟ ولی ہوتا کون؟ ولی وہ ہوتا ہے جن کے اندر اتنی اتھارٹی ہوتی ہے, اتنا پاور ہوتا ہے, اتنی طاقت ہوتی ہے, اتنی قوت ہوتی ہے کہ اگر ولی چاہیں تو رب کی مرضی سے, ولی چاہیں تو رب کے کرم سے دنیا کا نقشہ بدل دیں گے. اور یہی تو شان ہے ہمارے وارث پاک کی کہ اپنے تو کم ہیں, غیروں کو اتنا اعتقاد ہے, اتنا عقیدہ ہے کہ جب انسان سارے زمانے سے پھرتا چلا جاتا ہے, جب سارے زمانے سے نا امید ہو جاتا ہے, تو آ کر کے کس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے؟ ولیوں کی بارگاہ میں پہنچ کر کے یہی کہتا ہے کہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. اے وارث پاک, ہر قدم پہ تو گرنا میرا کام تھا, ہر قدم پہ اٹھانا تیرا, ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے. یہ ہے ولیوں کی شان. ولی کی شان آپ اگر جاننا چاہتے ہو, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ولی تو ایسے ہیں جنہیں کوئی کسی چیز کا غم نہیں ہے, جنہیں کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہے, جنہیں کسی چیز کا خوف ہراس نہیں ہے, بلکہ وہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں بے خوف ہوتے ہیں. اور ذرا واقعات کی روشنی میں اگر لے جاؤں تو میرے اساتذہ کرام نے مجھے بتایا سے پاک کہ اگر کرامت کو دیکھنا چاہتے ہو دور مت جاؤ. اور انڈسٹریز کے اس ہیرو کا تو ہر کوئی جانتا ہوگا. سنجے دت کو کون نہیں جانتا ہے؟ جب سنجے دت کو جا کر کے جیل میں قید کر لیا گیا تھا تو اس کا باپ سنیل دت جب کہاں سے آیا تھا؟ ممبئی سے آ کر دیوا شریف پہنچا تھا. اور پہنچنے کے بعد میرے استاذ محترم حضرت علامہ علی احمد سیوانی صاحب فرماتے ہیں کہ وارث پاک کے اس وقت اس عرس میں میں بھی شریک تھا, اور فرماتے ہیں سنیل دت آ کے رو رہا تھا کہ حضور میں تو سارے زمانے سے آ چکا ہوں, میں تو ہر جگہ سے نا امید ہو چکا ہوں, اور میرے بچے کی رہائی کا کوئی راستہ نکل نہیں رہا ہے, کوئی رہائی کا راستہ نہیں نکل رہا ہے. سنیل دت کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میرے پیارے میں آپ کو بتاتا ہوں, تاریخ گواہ ہے. ادھر سنیل دت نے 12 بجے دعا کی تھی حضور وارث پاک کی بارگاہ میں. وہ کلمہ گو نہیں تھا, وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا, وہ نماز پڑھنے والا نہیں تھا, وہ روزہ رکھنے والا نہیں تھا, وہ زکات دینے والا نہیں تھا, وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا, وہ حضرت علی کو ماننے والا نہیں تھا, وہ حسین کو ماننے والا نہیں تھا, وہ حسن کو ماننے والا نہیں تھا, وہ کسی کو ماننے والا نہیں تھا. اگر تھا تو اس کے دل میں اعتقاد تھا کہ جو سارا زمانہ نہیں کر پاتا ہے وہ وارث پاک. اور پہنچا, اور پہنچنے کے بعد جب دعائیں کی, جب التجائیں کی, تو ادھر خبر کیا آ گئی, تیرا بچہ رہا ہو گیا ہے. آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے. حضور وارث پاک کی روح نے یہی ہمیں بتایا کہ اے بندے سن, ارے ہر وہ دنیا دار کی بارگاہ ہوگی جہاں پر لباس دیکھا جاتا ہوگا, وہ دنیا دار کی بارگاہ ہوگی جہاں پر کپڑا دیکھا جاتا ہوگا, وہ دنیا دار کی بارگاہ ہوگی جہاں پر تیرا قیمتی پیسہ دیکھا جاتا ہوگا. اے دنیا دار کی بارگاہ نہیں ہے, یہ ولی اللہ کی بارگاہ ہے. یہاں نہ دوری دیکھی جاتی ہے, نہ دولت دیکھی جاتی ہے, نہ شہرت دیکھی جاتی ہے. اگر دیکھی جاتی ہے تو دل میں عشق رسول, دل میں اعتقاد دیکھی جاتی ہے, دل میں محبت دیکھی جاتی ہے. اگر محبت سچی ہے تو آجا تو میری بارگاہ میں اپنے زمین نیاز کو جھکا دے. اور جھکانا کیا تھا, اس نے جھکایا. وارث پاک کی رحمت ہوا, جوش آ گیا, اور گوارا نہ ہوا کہ کوئی میری بارگاہ میں آئے اور خالی چلا جائے, میری بارگاہ میں آئے اور دامن مراد کو خالی لے کر چلا جائے. وارث پاک نے یہ بتا دیا تھا, کیا بتا دیا تھا؟ اور ذرا حدیث پاک کی روشنی میں بتاتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس جگہ اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے اس جگہ کو چراگاہ بنا دیا جاتا ہے. ایسی جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں. آج ہم تھوڑے لوگ ہیں, اگرچہ لوگ زیادہ لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں, لیکن تھوڑے لوگ ہیں, رحمت زیادہ برسے گی. اور جب رحمت برسے گی, اب یہ بتاؤ, یاد رکھو, ہم تو اس نبی کے, اس ولی کے, اس نبی کے محبوب کی محبوب, رب کے محبوب کی محفل. اور یہ اولیاء کرام ہماری جان ہے. کیا ہے؟ جان ہے. انہی کے دم سے ہمارے اندر طاقت و قوت ہے. ہمیں ہندوستان پر کسی اور بنیاد پہ فخر نہیں ہے. اگر
فخر ہے تو ولیوں کے آستانے سے۔ یہ ہندوستان اگر آباد ہے تو کسی مودی ملائم کے ٹھوکروں سے نہیں ہے، بلکہ وارث پاک کے دم قدم سے۔ اگر یہ چاہے تو چند منٹ میں تختہ گھوم سکتا ہے، لیکن ہمارے اندر ہمیں سوچنا چاہیے کہ وارث پاک کے بارگاہ میں تو ہم کم، وہ زیادہ جانتے ہیں۔ وہ ولی ہے، ولی کامل ہے، ان کا اعتقاد ہے، یقین ہے۔ اس لیے کہ کسی نے پوچھا ہے، اور ایک زندہ میں نے کتاب کا جب مطالعہ کیا حضور، تم پتا کیا چلا؟ یا اللہ، اللہ اکبر، جب آپ کا آخری وقت آیا 1323 عیسوی کی ہجری ہے، آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ بتاتے کہ ڈاکٹر حکیم عبدالعزیز لکھنؤ سے جب گئے وہاں دیوا شریف، تو بتا رہے ہیں کہ حضور کہ اسے دور سے دیکھنے میں تو بہت بخار نظر آ رہا تھا، بخار، لیکن جب نبض کو پکڑتے تھے تو خود بھی کشمکش میں ہو جاتے۔ یا اللہ، یہ کیسا ولی ہے؟ اگر اس کی کبھی نبض تو اچھی بتا رہے ہیں، کبھی خراب بتا رہے ہیں، کبھی تکلیف کی باتیں پتہ چل رہی ہیں، کبھی بخار پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ایک صاحب آئے ملنے کے لیے اور وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، سلام عرض کیا، پوچھا حضرت طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں تو اچھا ہوں، یہ لوگ ڈاکٹر لوگ فالتو میں کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، ڈاکٹر لوگ فالتو میں کہتے ہیں میں بیمار ہوں، دیکھو میں تندرست ہوں، اچھا ہوں، صحت یاب ہوں۔ نبض پکڑ کر کے ڈاکٹر پریشان، حکیم پریشان کہ نبض سے تو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، تو ان کی روح آواز دے رہی تھی، میری نبض ہاتھوں میں تھام کر، اے طبیبہ کیوں کر ہوں مزمحل، ان کی روح آواز دے رہی تھی، جو حبیب رب قدیر ہے، اسی رہنما کی تلاش ہے، میری آرزو کو ہر ایک گھڑی در نبی در مصطفیٰ کی تلاش ہے، اور نہیں اس سے بڑھ کر کوئی دوا ہے، یہی تو نسخہ کیمیا، ارے جو درود ورد دوا کرے اسے بھی شفا کی تلاش ہے۔ اور میری نبض ہاتھوں میں تھام کر، حضرت میری نبض ہاتھوں میں تھام کر، اے طبیبہ کیوں کر ہوں مزمحل، ارے میں مریض عشق رسول ہوں، مجھے کب دوا کی تلاش ہے؟ میں مریض عشق رسول ہوں، مجھے کب دوا کی تلاش ہے؟ میں مریض عشق رسول ہوں، مجھے کب دوا کی تلاش ہے؟ ڈاکٹر پریشان، حکیم پریشان، بڑے بڑے حکیم آئے ہیں حضور کی بارگاہ میں، لیکن یاد رکھو وہ محبت کیسی محبت تھی، وہ اللہ ایسا عشق تھا۔ حضور وارث پاک نے اپنی پوری زندگی کو رب کے یاد میں اس طرح کاٹ دیا کہ دنیا والوں کے لیے آج یہ سفیان کرام مثال ہے کہ وارث پاک نے اپنی پوری زندگی کسی ایرے گہرے کے تعریف میں نہیں گزاری تھی تو اس پروردگار کی تعریف میں، اور ہمیں یہ درس دیا تھا، ہمیں یہی پیغام دیا تھا کہ اگر تمہیں کسی کی بارگاہ میں جھکنے کی ضرورت ہے، کسی ملا پیر نہیں بلکہ رب کی بارگاہ کے بندے ہو جاؤ۔ وارث پاک نے یہی مجاز تو دیا ہے، وارث پاک نے یہی مجاز دیا ہے۔ وارث پاک کی زندگی مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ کسی سے ڈرتے ورتے نہیں تھے، وارث پاک کہیں ہیرے گہرے آدمی تھے۔ اس ڈاکٹر کے بڑے بڑے پروفیسر کو ایسے بلاتے ہیں فلانا ادھر آ، میں نے تاریخ پڑھی، اساتذہ کرام نے بتایا کہ ایسے ویسے نہیں تھے۔ وارث پاک کی زندگی تو ایسی تھی کہ کلیکٹر وغیرہ آ کر کے پیروں میں گر جاتے تھے۔ اور یاد رکھو وارث پاک کو آج ہم یہاں سنبھل کے اس ضلع میں یاد کر رہے ہیں، کیوں یاد کر رہے ہیں؟ آج یہاں سے کتنا دور بارہ بانکی ہے، میرا جو آبائی وطن ہے، جو میں رہنے والا ہوں، میں رہنے والا بھیرہوا نیپال کاٹمانڈو کے پاس کا ہوں، اور میں بستی میں اس وقت پڑھاتا ہوں، درس و تدریس کا کام کرتا ہوں۔ لیکن بتاؤ یہاں نہیں، آپ کا ہندوستان چھوڑو، ہمارے کاٹمانڈو میں اگر پوچھ لوگے بھیا بارہ بانکی لکھنؤ جانتے ہو؟ ہاں جانتے بھائی، کسی اور وجہ سے نہیں، اس وجہ سے نہیں جانتے کہ وہاں اسمبلی ہے، اس وجہ سے نہیں جانتے کہ اکھلیش یادو بیٹھتا ہے، اس لیے نہیں جانتے کہ وہاں بڑے بڑے محلات ہیں، اور اس لیے جانتے ہیں کہ وہاں وارث پاک کا آستانہ ہے۔
کسی اور مناسبت سے نہیں. وہاں میلہ لگتا ہے. وارث پاک رحمت اللہ بہت بڑے بڑے سیٹ تھے. کون جاتا تھا یہاں سے ان سے ملنے کے لیے؟ کوئی جاتا تھا؟ آج ہم تک نہیں بلکہ دنیا کے گوشے گوشے سے جس جگہ جاؤ گے اگر بارہ بنکی کا نام لے لو، یہ دیوا کا نام لے لو، فوراً بلا جھجھک زبان سے نکل جائے گا ارے اس دیوا کے رہنے والے ہو، اور میں تمہارے ماتھے کو چومنا چاہتا ہوں، تمہارے پیر کو چومنا چاہتا ہوں، تمہارے قدموں کو چومنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تم تو ایسے شہر سے آنے والے ہو جس شہر میں ہمارا محبوب ہے. ایسے شہر سے آنے والے ہو جس شہر میں ہمارا محبوب رہتا ہے، جس شہر میں ہمارا آقا رہتا ہے، جس شہر میں ہمارا پیر و مرشد رہتا ہے، جس شہر میں میرے آقا رہتے ہیں، آقائی مولائی سندی سناتی رہتے ہیں. آخر کیا وجہ تھی؟ ایسے کوئی نہیں جانتا ہے. وارث پاک آج ہم یاد کر رہے ہیں. کیوں یاد کر رہے ہیں؟ قرآن سے بتا دیتا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا. قرآن میں اللہ نے فرمایا دوسرے پارے میں فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ایک بار اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو تو ہاتھ سے پاک ہے، تو تو زبان سے پاک ہے، تو تو پیر سے پاک ہے، تو آنکھ سے پاک ہے، تو تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے نا. اللہ باڈی سے پاک ہے نا، اللہ جسم و جسمانیات سے پاک. مولا تو ذکر کیسے کرے گا؟ تیرے ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے والے اللہ؟ ہے کہ نہیں؟ آخر اللہ کیسے ذکر کرے گا؟ ہم ذکر کریں تو ٹھیک، لیکن اللہ تیرے پاس نہ تو ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ تو زبان ہے، نہ تو آنکھ. تو تو نور ہے، تو نور ہے، تو کیسے ذکر کرے گا؟ تو رب کا ارشاد اگر جاننا ہے، قرآن کی تفسیر جاننی ہے تو اور نبی کی بارگاہ میں حضرت علی سے پوچھ لو. اے حضرت علی بتائیے اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے کون علی؟ وہ علی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ علی و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. تو علم کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے دروازے سے ملاقات کر لو. جو مسئلہ دروازے پہ حل ہو جائے اس کے بارے میں جانا. پہلے دروازے پہ آ جاؤ. علی کو جانتے کم ہو. علی کون ہے؟ حضرت علی کی بارگاہ میں آؤ ذرا. سب سے پہلے علی کو دیکھو. کون علی؟ سارے صحابہ موجود، کسی سے فتح خیبر نہیں ہو. خیبر فتح کسی نے نہیں کیا. نبی نے فرمایا کل ایک آدمی کو جھنڈا دوں گا، وہ جھنڈا لے کر جائے گا، فتح کر کے چلا آئے گا. لوگ پریشان سب کے سب. یا رسول اللہ ہو سکتا ہے مجھے جھنڈا مل جائے، مجھے جھنڈا مل جائے، مجھے جھنڈا مل جائے. عمر فاروق الگ، حضرت صدیق اکبر الگ، حضرت عمر الگ، حضرت عثمان الگ، ابو طلحہ الگ، عمر الگ. سب پریشان تھے کل ہمیں جھنڈا مل جائے، فتح میرے ہاتھ سے ہو جائے. لیکن اللہ کا رسول فرمایا تھا کہ وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتا. ہمارا محبت کرنا حضرت الگ ہے، لیکن اللہ کا محبت کرنا نبی فرماوے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. صبح ہوئی سب کے سب اپنی گردنوں کو لمبی کیے ہوئے. اب اگر صاحب سب زیادہ کہہ دیں حافظ جی صبح میں بہت بڑی نعمت بانٹنے والا ہوں تو اور ایک ہی آدمی کو دوں گا تو سب سوچیں گے بھیا میں آ گیا جاؤں، مجھے مل جائے. کچھ نہ ملے بس ہاتھ حضرت کا. ہر کوئی، سارے صحابہ موجود، سارے صحابہ گردنوں کو اونچی کیے ہوئے ہیں کہ مجھے ملے گا، مجھے ملے گا. لیکن نبی نے فرمایا تو کیا فرمایا؟ علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ یہ سب کوئی کام نہیں کر پائے گا، ہر کوئی قلعہ کو فتح نہیں کر پائے گا. یہ تو حضرت علی ہی کے بس کی بات ہے. جو آنکھ کھولے تو نبی کی گود میں، جو آنکھ کھولے تو نبی کی گود میں. نبی کی گود میں سب سے پہلے آنکھ علی نے کھولا تھا. کسی اور کا چہرہ علی نے دیکھنا پسند نہ کیا تھا. اس سے بڑی محبت کی دلیل اور کیا مانگتے ہو؟ کہ حضرت علی نے اگر دنیا میں آنے کے بعد اپنے آپ کو رلایا نہ تھا بلکہ ماں سے یہی کہہ رہے تھے اپنے حال زار میں، حال میں تصور میں، اے میری والدہ محترمہ میں مردہ نہیں ہوں بلکہ میں تو نبی کے چہرے کا متلاشی ہوں. میرے اندر روح تبھی آئے گی جب نبی کا چہرہ میرے چہرے کے سامنے. نبی کونین نے اپنے گود میں لیا، آنکھیں کھول دی. اللہ اکبر. تو جو نبی کے گود میں آنکھیں کھولا ہو
فتح اسی کے ہاتھ میں لکھی، جس کے بارے میں اللہ 360 بت تھے. جب اللہ کے تو ایک بہت بڑا بت تھا، سرکار اس کو بھی توڑنا چاہ رہے تھے، پہنچنا مشکل تھا. ارے نبی چاہتے تو ویسے پہنچ جاتے، لیکن دنیا کو امت کو سبق دینا مقصد تھا، ورنہ نبی سے کوئی کام بعید تھا. مصطفیٰ نے جس کو جیسا کہہ دیا تو ہو گیا، یعنی گر قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. ایک رحمت میرے غوث پاک کی مشہور ہے، آپ نے لڑکے کو لڑکی کہہ دیا تو، آپ نے لڑکی کو لڑکا کہہ دیا تو ہو گیا. یہ غوث اعظم کی بارگاہ. اور پوچھتے کیا ہو بھلا رتبہ میرے سرکار کا، پوچھتے کیا ہو بھلا رتبہ میرے سرکار کا. غوث اعظم نے مردے کو زندہ کہہ دیا تو ہو گیا. اب حضرت علی بھی سرکار فرماتے ہیں کہ علی میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ. اتنی بڑی بات سرکار نے کہی تھی. سرکار فرماتے ہیں میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ قربان. یا رسول اللہ میں آپ کے کندھے مبارک پہ کیسے سوار ہوں گا، آپ میرے کندھے مبارک پہ سوار ہو جائیں. سرکار نے کیا فرما لی، کندھے مبارک پہ سوار ہو جاؤ. سوار ہو گئے، سوار ہوئے نا. سوار کرنے کا جو مقصد پوائنٹ تھا وہ میں بتاتا ہوں. پوائنٹ سوار کرنا نہیں تھا. حضرت توجہ چاہیے، حضور کی دعائیں ساتھ میں رہیں. کندھے پر سوار کرنا میرے پیارے بھائیوں مقصد نہیں تھا. ناراض ہو کوئی بات نہیں، چائے پی کر کے وارث پاک کے تذکرے کو نہیں سن پاؤ گے، اور ان کے لیے جائز ہے جو آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یجوز لہم ما لا یجوز لکم، ان کے لیے وہ جائز ہے جو آپ کے لیے جائز نہیں ہے. خیر ناراض مت ہوئے گا میرے پیارے. کہنے کے بعد سنو تو تھوڑے دیر سنو، اچھے سے سنو، ہے نا، دلچسپی سی پوائنٹ کی بات. دیکھو تو کیا فرماتے ہیں، علی میرے کندھے مبارک پہ سوار ہو جاؤ. حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے گوارا ہوگا میں آپ کے کندھے پہ سوار ہو جاؤں. یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ سوار. علی تم میرا بوجھ تو برداشت کر سکتے ہو، نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے. علی تم کندھے پہ سوار ہو جاؤ، بت کو توڑ دو. علی جب سوار ہوئے کہا ہے حضرت علی کہاں تک پہنچے ہو. یا رسول اللہ آپ نے حکم دیں تو عرش اعظم پر چڑھ جاؤ. عرش اعظم پر کو دیکھ آپ سے اجازت دیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی چھلانگ لگا دو. توڑ کر جب چھلانگ لگا کہا کہاں سے آئے، کہا یا رسول اللہ میں تو عرش اعظم سے کود پڑا. اب پوائنٹ کی بات سن. پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو علی کو کندھے پہ بٹھانا مقصد نہیں تھا، مقصد تو دنیا کو بتانا تھا. ارے جس کو نبی بلند کرتے، جس کو نبی اپنے کندھے پہ اٹھاتے، اسے کوئی مائی کا لال گرا نہیں سکتا، اسے کوئی مائی کا لال نیچا نہیں کر سکتا ہے. علی کو نبی نے اٹھایا ہے، آج کے یہودی کیا گرائیں گے. علی کو نبی نے اٹھایا ہے، منافق کیا گرائیں گے. علی کو نبی نے اٹھایا ہے، خارجی کیا گرائیں گے. علی کو نبی نے اٹھایا ہے. آج کے کون لوگ نبی حضرت ولی کے تذکرے کو جو چھوڑ دیتے ہیں، بڑی بڑی مجلسوں میں ان کی ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں. حضرت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جب پیغام دیا تھا کہ جس کو نبی اٹھا دے کوئی گرا نہیں سکتا. فاتح خیبر آ گئے. یا رسول پاک فرماتے ہیں کہاں ہے علی. علی کو بلایا گیا، حضرت علی لائے گئے. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ حاضر ہوں، خادم حاضر ہے، کہیے کیا عرض ہے، کیا خدمت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا علی کیا بات ہے، تمہارے آنکھوں میں آشوب چشمہ ہے کیا. ہاں یا رسول اللہ میری آنکھوں میں تھوڑی سی تکلیف ہے، آنکھیں تھوڑی دکھ رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو لگا دیا. علی ٹھیک ہو گئے، علی ٹھیک ہو گئے. علی اب جھنڈا لے لو. عمر دیکھ رہے خاموش ہے، عمر طلحہ دیکھ رہے خاموش ہے، عبداللہ ابن زبیر دیکھ رہے خاموش ہے، عبد الرحمن ابن عوف دیکھ رہے کھڑے ہیں. کیا پرابلم
है, क्या बात है, नबी ने झंडा दिया तो किसी और को नहीं, हैदरे कर्रार को दिया। इसलिए क्या नबी जानते थे हैदरे कर्रार के अंदर वो बाजू है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दी हस्त हुसैन, दीने पास हुसैन, सरदार नदार दस्ते यजीद, की बना ला इलाहा। ये है हजरत अली। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खैबर के किले में पहुंचे और पहुंचना क्या था, साहबा ने कहा ये हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आपके लिए तो नबी ने दे दिया झंडा, लेकिन ये तो किला के लिए अंदर जाने के दरवाजे की जरूरत है। हम लोग माशाअल्लाह, ये अली दरवाजे पे जाने की जरूरत, दरवाजा खोलने की जरूरत, फाटक खुल नहीं रहा है, हम अंदर कैसे जाएंगे? अब आओ, हजरत अली जानते थे, अरे जब नबी ने कहा फतेह होगी तो होगी, जब नबी ने कहा फतेह होगी तो होगी, चाहे जैसे होगी, चाहे किले को उखाड़ कर होगी, चाहे किले पे चटाई लगा के होगी, घबराते क्यों हो? नबी ने कह दिया है तो होकर रहेगा। मेरा नबी झूठ नहीं बोलता, मेरा नबी कभी झूठ नहीं बोल सकता। हजरत अली ने एक हाथ उखा पकड़ा और पकड़ने के बाद खैबर के किले को नारे तकबीर लगाते हुए उखाड़ कर रख दिया और दुनिया को बता दिया, ए दुनिया वालों, हमें अपने बाजू पे फख्र नहीं है, हमें अपनी ताकत पे फख्र नहीं है, अरे हमें फख्र है तो रसूल आजम के मां पर। तो नबी की मोहब्बत अली को वली बना। जो नबी की बारगाह से निकले वो अली की बारगाह से विलायत का फूटा है चश्मा। जितने वली हैं अली के सहजाई, जितने वली हैं सब अली के खानदान से। आखिर आओ वारिस पाक को कौन नहीं जानता है? आज हमने बताया था, मैं आपको बता रहा था, कुरान ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह के इस प्यारे महबूब बंदे ने, हुजूर वारिस पाक ने जिंदगी भर किसका गुण गाया था? रब का गुण गाया था। ए मौला मैं तेरा जिक्र कर रहा हूँ, ए मौला मैं तेरी याद कर रहा हूँ। क्या वारिस पाक ने कभी हमें वो सिखाया कि तुम मेरा जिक्र करना? कभी कहा? नहीं कहा ना। अरे हम इनका जिक्र करके इनका कुछ बढ़ाते नहीं है, बल्कि अपने आप को बड़ा हो जाते हैं। इनकी जिक्र ना करते इनके कमी कोई नहीं आएगी। ये बड़े हैं न कहीं से, और यही दिल में तमन्ना रखते हैं कि हुजूर वारिस पाक न कहीं से दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दे, दरे हबीब की बात, और जिसे चाहा दर पे भुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। अरे ये बड़े करम किए हैं, फैसले बड़े नसीब की बात है। और मैं यही कहूंगा वारिस पाक से कि मैं बुरों से लाख बुरा सही, मगर तुमसे है मेरा वास्ता। मैं बुरों से लाख बुरा सही, हम बुरों से लाख बुरे सही, मगर तुमसे है हमारा वास्ता। हमारी लाज रख लो मेरे हबीब, हमारी लाज रखना। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह उसका जिक्र करता है। कैसे जिक्र करता है? ऐसे जिक्र करता है जिंदगी भर वारिस पाक ने रब का गुण गाया तो रब तबारक व तआला ने हजरत वारिस पाक के जिक्र को दुनिया वालों के जुबानों से करा दिया। जिस जगह जाओ वारिस पाक का नारा लगता आएगा। कभी से आ जाकर तरफ देखो, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर वारिस पाक के फजल करम से पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूँ। मेरे शरीर को मत देखिएगा, मेरे एज को मत देखिएगा, याद रखिएगा मैं अगर परवरदा हूँ वारिस पाक का परवरदा हूँ। अगर मैं परवरदा हूँ, मुझे कुछ मिला है तो वारिस पाक के कदमों से मिला है। इसलिए कि मैं जब फेल हो रहा था 2 साल मैंने अपनी पढ़ाई में फेल हुआ, और वारिस पाक के मजार पे आकर के जब मैंने दुआएं की थी, जब इल्तिजाएं की थी, तो अल्लाह गवाह है मैंने 5 मरतबा अपने पूरे कॉलेज को टॉप करता। आप हिस्ट्री उठाकर जाकर देख लो, दारुल उलूम चंदा शाही की सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उसी दिन से अपने अंदर ये फख्र महसूस करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा सुन्नी हूँ कि वारिस पाक वारिस पाक जिसे चाहे नवाज दें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दावा है कि हम यहाँ से जाएंगे, हमारी झोलियां कम पड़ सकती हैं।
झोलियां कम पड़ जाएंगी, वारिस पाक का खजाना करने, खजाना नहीं करने पड़ेगा। ये वारिस पाक, यहाँ तो सब लोग आपकी तारीफ करने नहीं आए हैं, कुछ लोग आपके लिए आए हैं, कुछ लोग किसी मकसद से आए हैं, कुछ लोग किसी मकसद से आए हैं, कुछ लोग अपनी बड़ाई के लिए आए हैं, कुछ लोग सियासत की वजह से आए हैं, कुछ लोग रियासत की वजह से आए हैं। क्या सबको आप बांटेंगे? तब रूह जवाब देगी, अरे याद रख, मैं अपने अच्छे और सच्चे महबूब बंदों और अच्छे लोगों के सदक़े में उन बुरों को भी बख्श दूंगा। वारिस पाक है। वारिस का मतलब क्या होता है भैया? हमारा कोई वारिस है? कौन वारिस? वारिस का मतलब क्या होता है? लफ्ज़ वारिस में बड़ी पॉइंट। इफ यू मेक मॉडल ऑफ वारिस, यू विल सक्सेस इन द वर्ल्ड एंड डोंट से, बिकॉज आई से यू, ही इज अलाइव इन हिज ग्रेव। अभी भी हमारा अकीदा एतकाद है कि मुर्दे नहीं हैं, कुरान ने कह दिया जिंदे हैं। जो नबी के, जो अल्लाह की मोहब्बत में कत्ल किए जाए, मारे जाए, वो मुर्दे नहीं होते। तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है, तुम्हें उनका शोर नहीं है। वो तो हमेशा हमारे दिलों में रहते हैं। अगर जान लो, अगर दिल बेचैन हो चले जाओ, चैन मिल जाएगा। दिल बेकरार हो चले जाओ, करार मिल जाएगा। दिल बेताब हो चले जाओ, बेताबी हट जाएगी। याद रखो, अगर तुम्हारे घर में कोई मुसीबत आती है, और वो देवबंदी वहां भी जो अपने आप कहते हैं, कुछ लोगों का बोलिएगा नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, जब हर जगह से तुड़ाई खुटाई हो जाती है तब पहुंचते वारिस। पहले नहीं जाएंगे, जब हर जगह छुटाई होगी तब वारिस पाक अब बचा लो, अब बचा लो, वारिस पाक बचा लो। अच्छा, कल तो कहते थे खत्म शिर्क, और आज क्या हुआ? आज पहुंच गया। अरे उसे भी मालूम है, अरे जिसे जो कुछ मिलता है किसी ऐरे गहरे की बारगाह से नहीं मिलता है, वारिस पाक नबी से लेते हैं, नबी अल्लाह से लेते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सहारे से हम सब आकर के वारिस पाक के दामन से माला माल खत्म किया जाए। वक्त हो गया, इसलिए याद रखो, आज हमें और आपको औलिया अल्लाह के एहतराम को करना होगा। दुनिया में हर कोई परेशान नजर आएगा, दुनिया में हर कोई तो अपने आप को न जाने किस किस मुसीबतों में फंसा नजर आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का फरमान हो गया कि दुनिया में अगर कोई ऐसी कौम है जिसे कोई गम नहीं, जिसे कोई खौफ नहीं, वो कोई और काम नहीं, वो अल्लाह की कौम। हुजूर की 1323